صرف ایک منٹ. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حواس خمسہ کی صورت میں یہ جو 5 نعمتیں عطا کی ہیں وہ آپ کی فیصلہ سازی کے لیے کتنی ممد اور کتنی معاون ہیں؟ آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ناک دیے سونگھنے کے لیے، اور زبان کو دی ہے چکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک 5ویں صلاحیت ہے چھونے کی صلاحیت. یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو ہمیں مختلف قسم کے خطرات سے آگاہ کرتی ہیں. کوئی کھانا آپ زبان پہ رکھتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو باسی ہے، سڑا ہوا ہے، فوری طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کسی چیز پہ آپ کا ہاتھ پڑا تو ہاتھ سے آپ کو محسوس ہوا کوئی چیز رینگتی ہوئی کہ یہ تو شاید سانپ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر بصارت اور بصیرت، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا کرنے کے بعد ہمیں ایک چھٹی حص یہ اور عطا کر دی، اور وہ چھٹی حص یہ تھی کہ جہاں پہ اتفاق سے ہم ان 5 میں سے کسی صلاحیت سے کوئی کام نہ لے پائیں، کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، تو ہماری چھٹی حص ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ کہیں کوئی خطرہ ہے، کہیں کوئی چیز ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے حواس خمسہ اور چھٹی حص جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی جگہ پہ ہم ایک 7ویں حص اور لے کر آ گئے ہیں، اور ہماری ساری فیصلہ سازی اس 7ویں حص کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یعنی جنرل پبلک پرسپشن کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں. ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ہجوم دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ ہمارے مزاج کا ایک حصہ ہے. عام زندگی میں دیکھ لیں کیا کیا مثالیں نہیں ہیں ہمارے پاس. بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہے کہ مریض جو ہے وہ جابلب ہے، لیکن ہم اسے لے کر کویکس کے پاس چلے آتے ہیں، دعا کرانے چلے آتے ہیں، صرف اس امید میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہر کچھ عرصے کے بعد یہاں پر ایک سرمایہ کاروں کی صورت میں فراڈیوں کا ایک گروہ آتا ہے، اور کبھی وہ سمت دادا بھائی بن کے اور کبھی وہ کوئی الائنس موٹر بن کے لوگوں کو لوٹتا ہے. لوگ کیوں پھنستے ہیں؟ لوگ اس لیے پھنستے ہیں کہ وہاں پہ رش بہت لگا ہوا ہے. اتنے لوگ غلطی نہیں کر سکتے. میں اپنی عقل سے نہیں سوچ رہا ہوں، میں لوگوں کی عقل سے سوچ رہا ہوں کلیکٹیولی، کہ یار اگر اتنے لوگ کر رہے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سیاسی میدان کی میں آپ کو مثال نہیں دیتا، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے پرسپشن صرف اس لیے ہیں کہ زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. زیادہ لوگ اگر کہہ رہے ہوں گے تو وہ تو صحیح ہوگا نا، آخر یہ تو نہیں کہ غلطی ہو. ہر طریقے سے آپ دیکھ لیے ہم اپنے آپ کو پانی کی موجوں کے اوپر کسی ہلکی سی لکڑی کی طریقے سے چھوڑتے ہیں کہ جہاں پانی لے جائے، جہاں پبلک لے جائے. پبلک غلط بھی تو ہو سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی نئے پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں تو اس میں کھیل یہ بھی ہوتا ہے کہ پراپرٹی ڈیلر کا جو نیٹ ورک ہے وہ ایک دوسرے کو پیغام بھیجتا ہے، اور وہ یہ کہ فلاں ڈیٹ کو ہماری لانچنگ ہے، رات کو کھانے کی تقریب ہے، میوزک ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کے ذمے ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکل، یعنی جس دن وہ تقریب ہو تو اس دن آپ کی گاڑی کھڑی ہو اور 2 کھڑے ہوں. یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک. ظاہر ہے کہ آپ بھی جواب میں کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس دن لانچنگ کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں پہ جب گاڑیوں کا ہجوم ہوتا ہے جو پراپرٹی ڈیلرز کی اپنی کھڑی ہوئی کی ہوئی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلوں کا ہجوم ہوتا ہے جو پراپرٹی ڈیلر کی اپنی کھڑی ہوئی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ بکنگ سے میں رہ جاؤں، اتنی ڈیمانڈ ہے نا تو نکل ہی جائے گا. یہ ہے وہ پبلک پرسپشن جس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، اور اس سے لوگ ہمارے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری اس بیوقوفی اور اس حماقت سے کہ ہم موب کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے فیصلے خود نہیں کرتے ہیں، ہماری ذات میں کوئی وزن نہیں رہتا ہے. ہم اپنے آپ کو پانی کی موجوں کے اوپر کسی ہلکی سی لکڑی کی طریقے سے چھوڑتے ہیں کہ جہاں پانی لے جائے، جہاں پبلک لے جائے. پبلک غلط بھی تو ہو سکتی ہے، پبلک مینیج کی بھی تو ہو سکتی ہے. اور سوشل میڈیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ رائے کو ہموار کرنے کے لیے آپ ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوائے سے کچھ نہیں، لہٰذا جو خاموش اکثریت ہے وہ بھی ادھر کو ہو لیتی ہے کہ سب ادھر ہی ہیں، چلو ہم بھی ادھر چلتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ دہلی کی بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز میں ہمیشہ بڑا رش ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. تو جو مختلف فقیروں کے جو ٹھیے بنے ہوئے تھے وہ ہر ایک کے اپنے مخصوص تھے، اپنے مخصوص وقت پہ آ کے بیٹھتے تھے راستوں کے اوپر، ہر راستے پہ، تاکہ جب لوگ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے کوئی بھیک دیں گے تو ہر ایک کی مخصوص جگہ تھی اور مخصوص وقت تھی. ایک دن ایک اتفاق سے وقت سے بہت پہلے آ گیا، اس کو وقت اندازہ نہیں تھا.
आया तो हर तरफ सन्नाटा था, अकेला बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक फकीर आया तो उसने कहा, क्या बात है, कोई नजर नहीं आ रहा है, तुम अकेले हो? क्योंकि ये तो थे लेट लतीफ, हमेशा सबसे लेट आते थे। उसने कहा, हाँ मैं, हुआ ये है कि फला नवाब साहब की हवेली पे उनकी बेटी की शादी के लिए आज वहां पे कपड़े बट रहे हैं और राशन बट रहा है, तो सब वहां लेने के लिए गए हुए हैं। कह तुम, के लिए मेरे पाँव में इतनी तकलीफ है कि मैं जा नहीं सकता हूँ। भाई ऐसा करना, जब तुम्हें मिले तो मेरा भी हिस्सा लेते आना। उस फकीर ने दौड़ लगाई, रास्ते में जितने भी मिलते गए उसको वो 8 किलोमीटर दूर जो हवेली थी उसका पता बताता गया कि भाई चलो वहां पे आज बेटी की शादी है और वहां पे कपड़े और राशन बट रहा है। अब वो फकीर जब दौड़े उधर तो किसी को नजर आया, इत्तेफाक से जाके उसी फकीर को उसने इत्तला कर दी जिसने अफवाह फैलाई थी, और फकीर बड़े दिल दिल में मुस्कुराता रहा कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया। तो जनाब जब थोड़ी देर में शहर के कोने कोने से आने वाला हर फकीर उसको आके ये इत्तला देता रहा कि मैं तुम्हें बताने के लिए आ गया था, किसी को पता हो या शायद न पता हो, फला नवाब साहब की हवेली के ऊपर आज चूंकि राशन और कपड़े बट रहे हैं तो मैं तो वहीं जा रहा हूं, और कोई आए तो उसको बता देना। कुछ देर बाद वो फकीर परेशान हो गया कि ऐसा तो नहीं कि वहां पे बाकी राशन बट रहा है, इतने सारे लोग बता रहे हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी अफवाह फैला दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मारा जाऊं। चुनांचे वो फकीर भी पब्लिक परसेप्शन के बायस सब छोड़ छाड़ के लाठी उठा के चल पड़ा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप दिन रात देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जब प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं तो लोग आगे बढ़ बढ़ के खरीदारी करते हैं, और जब ये देखें कि जरा मंदी आ रही है तो सारे शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि आज जो हम शेयर बेच रहे हैं कोई तो खरीद रहा होगा। वही जो स्टॉक मार्केट की बड़ी 3-4 शार्क मछलियां हैं जिन्होंने 32-32 टिकट बेनामी लेकर रखे हुए हैं, अफवाहें फैलाते हैं, मंदी कराते हैं, पीछे खरीद लेते हैं माल ये, और फिर जब मार्केट को ठीक करते हैं और दाम उठता है तो हम अपनी चीजों को सस्ता बेच के खुद ही महंगा खरीद लेते हैं। ये है जनरल पोजीशन। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने दिमाग से सोचें, किसी और के दिमाग से नहीं सोचें। जरूरी नहीं है कि जमहूर जो कहती हो वो सही कहती हो, बल्कि आपका शऊर जो कहता है वो सही कहता है, और शऊर को कहने के लिए न्यूट्रल होके अपने ख्यालात खुद कायम कीजिए। अजीब सी बात है कि हम लोग अच्छे खासे अक्ल फहम के मालिक होते हैं, लेकिन जब मजमे में घिर जाते हैं तो फहम फरासत हमारी रुखसत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई ताजिर किसी इलाके में माल ज़ियारत लेके जा रहा था जो गधे पे से लादा हुआ था। रास्ते में खानकाह पड़ी और वहां पे खानकाह के हाल तो ही बड़े पतले से थे, लेकिन कुछ उधर खानकाह के जो मुजावरीन थे, जो सूफी थे, वहां बैठे हुए। खानकाह के सूफियों ने से मशवरा ये दिया कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और इतनी देर में फिर जरा शाम हो जाएगी, फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हाल हवाल करेंगे, और रात को इंशाल्लाह खाना यहाँ पे ठीक ठाक होगा और मौसीकी ठीक ठाक होगी। वो बेचारा सोने चला गया। कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उनको तो मालूम था कि हम तो खुद फाके से हैं, जो पिछली सौगातें आई थी सारी खत्म हो चुकी हैं, इसको कहां से खिलाएंगे, हमारे तो अपने खाने को लाले पड़े हुए हैं। एक सूफी ने आंख का इशारा किया, उस्ताद ये गधा मार लो इसका। तो क्या बात कर रहे हो भाई, वो इधर आया है, गधा उसने बंधवाया है, वो तो हंगामा कर देगा गधा चोरी करने का, और ये तो चोरी तो हराम है। कहने बहुत दिन हो गए कोई अच्छा नहीं खाया है। मुलाजिम से सबने मिलकर कहा कि भाई इसका गधा बेच के आ जाओ, और साथ में बहुत सारा खाने पीने का सामान, कोई फल, कोई ड्राई फ्रूट, कोई पीने के लिए मशरूब मशक और मशरूब के मगरिब जो भी मिल जाए, ये सब तुम लेके आओ। मुलाजिम अलग परेशान के वो तो मेरे गले आएगा। कुछ सूफियों ने समझाया भी कि भाई ये तो हराम है। उनका भैया इस वक्त तो फाके पढ़ रहे हैं और तुम्हें सुना नहीं है फतवा इस बात का कि अगर जान बचानी है तो हराम भी हलाल होता है, गधा हमारे पर हलाल हो गया। तो जिन साहब की तजवीज़ थी उनका तुम मेरा कमाल देखना, सब खाने पीने के सामान आने दो। खैर वो शाम को आए तो उनको फिर बुलाया गया। उनके इंतज़ार में उनका जी इधर उधर की बातें हुई। कहेंगे अब रात को खाना लगेगा। रात को खाने पे जनाब एक से एक नेमत है शायकीन रखी हुई इधर ही है,
اور بہت عمدہ قسم کے پھل اور مشروبات اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں، اور ساتھ میں ایک موسیقی کا اور ایک قوالی کا اور ایک ہال کا انتظام بھی تھا۔ تاجر نے جب کھانا وانا کھایا، تھوڑی سی اس کو اونگ آنے لگی، اور وہ جو مشروب خاص تھا جب اس کو پلایا گیا تو اس کے اونگنے کا عالم ہی کچھ اور ہو گیا۔ پھر صوفیوں نے وہ سما کی محفل شروع کی، موسیقی کے آلات اٹھائے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ جو کلام پڑھ رہے تھے موسیقی کے اوپر قوالی کے انداز میں، اس کی ردیف کچھ اس قسم کی تھی کہ فضا رخصت وفا رخصت۔ اب تاجر بھی جھومنے لگ گیا۔ تو جب وہ کلام اپنے عروج پہ تھا تو انہوں نے اس کو گھیر لیا تھا کہ اس کو پیڑھی پہ بٹھا دیا، مونڈے پہ بٹھا دیا، اور سارے صوفیوں نے اس کو گھیر لیا۔ اور جب وہ حال کھیلیں تو وہ تاجر کے گھٹنوں پہ بھی زور سے ہاتھ مار دیں جب وہ مصرع آئے، اور جب وہ تاجر دیکھے کہ سارے اس کے اوپر جھوم رہے ہیں تو وہ بھی تکرار شروع کر دے اور جھومنا شروع کر دے، وفا رخصت وفا رخصت وفا رخصت جفا رخصت جفا رخصت۔ جب حال اپنے عروج پہ پہنچا تو پھر ایک نے آواز لگائی، گدھا رخصت۔ اب سب نے مل کے یہی تکرار شروع کر دی، گدھا رخصت گدھا رخصت گدھا رخصت گدھا رخصت۔ اس کے بھی گھٹنے پہ بار بار ہاتھ مارتے رہے اور وہ بھی یہی گاتا رہا، گدھا رخصت گدھا رخصت گدھا رخصت۔ اب وہ نوکر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آیا، اور آنے کے بعد اس نے کچھ مخاطب ہونا چاہا تو وہاں تو کیفیت ہی دوسری تھی، جذب کی کیفیت تھی، اور وہ تاجر گدھا رخصت گدھا رخصت گدھا رخصت گدھا رخصت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب رات گئے، محفل ختم ہوئی اور وہ سونے چلا گیا، اور صوفی حضرات سارے کھسک لیے وہاں سے، اور ملازم اکیلا رہ گیا۔ صبح اس نے ملازم سے کہا کہ بھئی سارے کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ چلے گئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، آپ سو رہے تھے، سلام کہا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا سامان لدواؤ میرے گدھے کے اوپر، چلتے ہیں پھر میں بھی۔ تو اس نے کہا جی گدھا تو رات چور لے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے یہی محفل میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور محفل سما چل رہی تھی، اس دوران چور آیا اور چور آ کے آپ کا گدھا کھول کر لے گیا۔ اس تاجر نے ہنگامہ کر دیا، میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے سے میرا گدھا چوری کر کے لے گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا۔ کہنے سرکار چھوٹا آدمی ہوں، لے چلیں آپ مجھے قاضی کے پاس، لیکن میں تو قرآن پہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤں گا کہ میں تو بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی آدمی آپ کا گدھا کھول کے لے آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں گدھا رخصت گدھا رخصت گدھا رخصت۔ میں تو سمجھا کہ آپ نے شاید عطا کیا ہوگا، آگے جو بھی قاضی فیصلہ کر لے، آپ حلف اٹھا کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے مجھ سے بار بار یہ بات نہیں کہی تھی، گدھا رخصت گدھا رخصت؟ تو جناب علی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقل سے فیصلے کریں، لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم پر نہ جائیں، وہ غلط ہو سکتی ہے۔